بسم اللہ الرحمن الرحیم، پولیٹیکل کارنر کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی۔ میرے ساتھ موجود ہیں ٹیپو سلطان، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، فنکار ہیں، اداکار ہیں، پروڈیوسر ہیں، ڈرامہ رائٹر ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، لیکن سب سے بڑھ کر ایک عام انسان ہے۔ آج ہم بات کریں گے کیونکہ دکھی ہیں اور میں بھی دکھی ہوں، وہ بھی دکھی ہیں، تو میں نے کہا کہ جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو بہت سی جو عوامی چیزیں وہ ہمارے سامنے جو ہیں وہ ویورز آتی ہیں، کھل کر سامنے آتی ہے، کیونکہ جو ایک عام آدمی سوچتا ہے، جو اس کے دل میں جو درد ہوتا ہے، جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس پر یہ کھل کے بات کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے وزیر اعظم عمران خان کا سانحہ مچ کے اوپر ایک تو وہ بیان جس کے اوپر پوری قوم کو حیرانگی ہوئی ہے، لیکن آخرکار وہ آج وہاں پر چلے بھی گئے، اور اس کے اوپر بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جی، 100 پیاز بھی کھایا، اگلی بات آپ خود بھی جانتے ہیں۔ تو ٹیپو صاحب بہت شکریہ، میں زیادہ تر اور میرے ویورز بھی زیادہ تر آپ کو ہی سننا چاہیں گے۔ یہ ایک تو جو واقعہ ہوا اور اس کے بعد جو اس کے اوپر بیانات آئے، کسی نے کہا سیاست ہو رہی ہے، کسی نے کہا جی عمران خان کو پہلے دن جانا چاہیے تھا، عمران خان کہتا ہے جی میں بلیک میل نہیں ہوں گا، اپوزیشن کو وہ کہتا ہے میں این آر او نہیں دوں گا۔ یہ بیچارے معصوم بچے اپنی لاشیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے جو شہداء تھے ان کی میتیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا۔ کیا کہیں گے ساری صورتحال کے اوپر؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں وہ جو اس سانحے میں لوگ شہید ہوئے ہیں، جن کی لاشیں لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے خاندانوں کے ساتھ تعزیت کرنا چاہوں گا، اور افسوس اس بات کا بھی کرنا چاہوں گا کہ ان کے پیاروں کو اس طرح سے ان کی گردنیں کاٹ دی گئیں، ان کو مار دیا گیا اور اذیت ناک موت دی، اور اس کے ساتھ انہوں نے ان کے لواحقین کو جتنی تکلیف دی وہ ناقابل برداشت ہے۔ دوسرا، میں ان سے افسوس کرنا چاہوں گا کہ ان کے پیاروں کی جو لاشیں ہیں ان کو اتنے دن تک دفنایا نہ جا سکا۔ اس کی وجہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ عمران خان ہے، پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں عمران خان کی بات کروں یا وزیر اعظم کی بات کروں، اس لیے کہ اس سانحے کے ساتھ جہاں یہ نقصان ہوا ہے کہ یہاں پر بے انتہا لوگوں کو تکلیف ہوئی، ماؤں کے دل کٹ گئے، اور عام دیکھنے والوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا آپ وزیر اعظم کی بات کریں گے، ایک حکومتی سربراہ کی بات کریں گے، جس کو کہا جاتا ہے کہ جو حکومتی سربراہ ہوتا ہے وہ آپ کی ماں ہوتی ہے، ریاست آپ کی ماں ہوتی ہے، ریاست اپنے بچوں کا خیال کرتی ہے، آپ ان کو وزیر اعظم ہی کہیں گے؟ دیکھیے، اگر تو آپ وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں تو میں ویسے تو لوگوں کو پتہ ہے، لیکن میں اس کو اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ اس 10 لوگوں کی موت کے ساتھ ہمیں پتہ لگا کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے اس کی بھی موت اناؤنس کر دی گئی ہے، اس لیے کہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کی مثال آپ دے رہے ہیں کہ وہ قوم کی ماں ہوتی ہے، جو ماں ہے اس کی شرائط نہیں ہوتی، بالکل صحیح، کبھی نہیں کہتی کہ یہ کام کرو گے تو میں یہ کام کروں گی۔ ماں جو ہے وہ تمام شرائط اپنی اولاد کی ہر صورت مان لیتی ہے، اور وہ والی شرائط جو جائز ہیں وہ بھی، اور بعض اوقات بچہ غلط ضد کر رہا ہوتا ہے ماں تب بھی مان جاتی ہے۔ اور ماں کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ ماں اور خدا کی خصوصیات ملتی ہیں، بالکل کوئی شک نہیں اس میں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ 70 ماؤں جتنا پیار آپ سے خدا کرتا ہے رب کریم، اس لیے کہ خدا بھی پیدا کرتا ہے اور ماں بھی پیدا کرتی ہے، بے شک۔ اور وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وجود آدم کے 2 مصور، کوئی نہ جانے یہ راز کیا ہے، الگ ہیں دونوں کے نام لیکن کبھی وہ ماں ہے کبھی خدا ہے۔ بے شک۔ اگر ہم لوگ یہ بات کریں کہ پرائم منسٹر، تو پرائم منسٹر جو ہمارے ہیں وہ اب میں اپنے طور پر، میرا اپنا بھی رائٹ ہے، میں ان کو مرحوم سمجھتا ہوں، اس لیے کہ جو مرا ہوا آدمی ہے اس کی شناخت ہوتی ہے کہ وہ اکڑ جاتا ہے، یہ لاش کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اکڑ جاتی ہے۔ ہم نے بھی، جب ہماری بھی ڈیتھ ہوگی ہماری باڈی بھی اکڑ جائے گی،
آپ ان کو وہ شخص جو اکڑ جائے. سیاسی طور پہ مرحوم کہہ سکتے ہیں، حکومتی طور پہ مرحوم کہہ سکتے ہیں، ویسے تو وہ زندہ انسان ہے، ایسا تو ان کے بارے میں نہ بولیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ زندہ انسان کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رکتا بھی ہے، وہ چلتا بھی ہے، وہ ہنستا بھی ہے، وہ روتا بھی ہے، وہ جھکتا بھی ہے، اور وہ کھڑا بھی ہوتا ہے. لاش کی خصوصیت ہوتی ہے وہ اکڑ جاتی ہے، پہلی چیز. دوسری بات، جب آپ کہتے ہیں کہ حکومت کی بات کریں تو مجھے بتائیے کہ حکومت کہاں ہے. حکومت جب آپ کی ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام مسائل جو میں فیس کر رہا ہوں یا کوئی اور فیس کر رہا ہے، کہ وہ جو مظلوم جن کی کوئی داد رسی نہیں ہو سکتی، کوئی سنتا نہیں، اس کو گورنمنٹ آ کے سہارا دیتی ہے، گورنمنٹ اس کے مسائل حل کرتی ہے. اسی لیے لیڈرز کو منتخب کیا جاتا ہے، اور لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو برے ترین حالات میں، مشکل ترین حالات میں ڈیلیور کرتے ہیں. ڈیلیور کرنا یہ نہیں ہوتا کہ جو میں نے آپ کو کام کیا وہ آپ کرتے ہیں. ڈیلیور کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایک سیاستدان یا ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو مشکل ترین حالات میں اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے، جو اپنی ویژن کے ساتھ، جو اپنے جو اس کے اندر مشکلات اور ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو چھپا کر وہ آپ کے مسائل حل کرتا ہے. اور اس وقت جو کیا گیا ہے مجھے بہت افسوس ہوا ہے یہ کہتے ہوئے، اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی ہے کہ ان 10 لوگوں نے اپنی جان دے کر ایک ایسے ریاست کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا جس کا پتہ لگا کہ وہ تو مری ہوئی ریاست ہے. ان لوگوں نے جان دی. اب یہ 10 لوگوں کی وہاں پر میتیں نہیں پڑی ہوئی ہیں. ہمیں افسوس کرنا چاہیے بے انتہا میتوں پر، وہ والی میتیں جو زندہ پھر رہی ہیں لیکن لاشیں ہیں. آپ دیکھیے کہ کچھ روز کے لیے وہ لوگ جو آ کر ٹیلی ویژن پر گند بولتے تھے، جو لوگوں کی بہنوں کو گالی نکالتے تھے، جو لوگوں کی ماؤں کو تکلیف دیتے تھے، جو لوگوں کے بارے میں چور اور ڈاکو بولتے تھے، آج وہ خاموش ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ اگر کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے، اگر کسی آدمی نے غلط سٹیپ اٹھایا ہے، اگر کسی آدمی نے غلط سٹیٹمنٹ دی ہے، تو وہ اس کو بھی آ کے کنڈیم کریں. کنڈیم نہیں کیا گیا، اس کا مطلب ہے مردہ لوگ ہیں جو یہاں پر کام کر رہے ہیں، مردہ لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس ہمت نہیں کہ وہ بولیں کہ یہ بات غلط ہوئی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ علی زیدی صاحب کا جو یہاں پر ٹکر چل رہے تھے، ہم تو علی زیدی صاحب سے ملے نہیں اور نہ میں ان سے ملنے کا خواہش مند ہوں. ٹکر میں یہ کہا گیا کہ ہم نے ان کی تمام باتیں مان لی ہیں، وہ لاشیں زندہ تو نہیں ہو سکتی لیکن ہم نے پھر بھی معاوضے کی جو ہے وہ اماؤنٹ بڑھا دی ہے. جی بالکل، مرے ہوئے آدمی کا سٹیٹمنٹ ہے یہ. جی جی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کسی کے ساتھ پہ احسان کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ لاشیں زندہ نہیں ہو سکتی تو ہم ان کا معاوضہ ہم نے پھر بھی بڑھا دیا ہے. یہ انسانی مرے جان ہوئے کی آدمی کی قیمت سٹیٹمنٹ نہیں ہے. ہوتی جی. آپ 15 لاکھ دے کر پر فیملی کیا ان کا معاوضہ ادا کریں گے جب ان سے ایک انسان کو آپ واپس نہیں لا پھر سکتے؟ اس کے بعد ہمیں یہ بتائیے کہ میں صرف عمران خان کا یہاں پر رونا روں، میں رونا روں شبلی فراز صاحب کا، میں رونا روں بہت سے ایسے لوگوں کا جو وہاں بیٹھ کے جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہاں وہ تکلیف میں ہیں، ان کی لاشیں جو ہیں وہ سڑک پہ پڑی ہوئی ہیں، تو وہ تمام لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے بھی تو یہ ہوتا رہا ہے، ان کے تو اتنے بندے مر گئے ہیں، جو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں وہ تمام مردہ لوگ ہیں، وہ بھی مرے ہوئے لوگ ہیں. آپ کو تب احساس ہوتا ہے جب آپ کسی اپنے پیارے کی لاش کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، تب جب آپ کسی کے جنازے پہ جاتے ہیں آپ اس جنازے والے کو شاید کم رو رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے کسی فرد کو رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ یاد آپ کو آ جاتا ہے. اس بات کو مانیے ٹیپو صاحب، حکمرانوں کے ساتھ ہم بطور قوم بھی بے حس ہو چکے ہیں، ہم بطور قوم بھی بے ضمیر ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی قوم پہ کوئی برا وقت آتا ہے تو وہ جس طرح کی قوم ہوتی ہے اسی طرح کے حکمران مل جاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ بھی میرا خیال میں ایسا ہی ہو رہا ہے. کیا کس کو روئیں، کس کو رونا روئیں؟ وزیر اعظم تو چلو ایک شخص ہے نا، باقی جو ادارے ہیں، باقی جو شخصیات ہیں، آپ کا ایک صدر ہے، آپ کے اور بڑے بڑے اداروں کے سربراہان ہیں، یہ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے نا. سب کی آوازیں بند ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ کچھ، سب کی آوازیں بند ہیں، سب کی زبانیں کٹی ہوئی ہیں. کیوں بند ہے؟ کیوں صدر پاکستان نے کوئی بات کی اس لیے بند ہیں کہ جو مردہ لوگ ہیں وہ بول نہیں سکتے.
یہ مردہ لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ بول نہیں سکتے، وہ یہ میں اور نہیں آپ کہہ بول سکتے کہ رہے یہ ہیں تو غلط ہماری ہوا ہے آواز یا بھی ٹھیک۔ بند کر دیں گے کیا؟ میں اور آپ بول رہے ہیں تو ہمیں بھی جس قسم کی ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ تو ہماری بھی آواز بند کر دیں گے۔ دیکھیں ہماری آواز، دیکھیے یہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ہماری آواز بند کر دیں گے، یہ میں نے اپنے پچھلے بھی پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ بالکل ہمیں ایک روز اس ہستی کے سامنے پیش ہونا ہے جہاں پر ہمیں ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا، ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا، جو ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں، جو ہم نے غلطیاں کی ہوئی ہیں، جو ہم نے ظلم کیے ہوئے ہیں، جو ہم نے زیادتیاں کی ہوئی ہیں، جو ہم نے لوگوں کی آوازیں بند کی، یہاں تو بند کر لیں گے، وہاں کیا کریں گے؟ بالکل صحیح بات۔ وہاں کیا جواب دیں گے؟ مجھے یہ بتائیے کہ ریاست مدینہ کا مجھے کوئی ایک واقعہ بتا دیجئے جس کے اندر کسی بھی حکمران نے، کسی بھی لیول کے حکمران نے یہ شرط رکھی ہو کہ میں تب جنازے میں آؤں گا جب آپ سارے جنازے دفنا دیں گے۔ میں بتاتا ہوں وہ کیوں جنازے میں نہیں جا رہے تھے۔ اس لیے بتائیے۔ نہیں جا رہے تھے کہ ایک لاش کو دوسری لاش سوال کر سکتی ہے، لاش جاتی تو دوسری لاش، جو 10 لاشیں پڑی ہیں وہ سوال کریں گی، یہ وہاں پر اس لیے کہتے ہیں دفنا دیں، یہ ہر چیز کو چکر دینے کے چکر میں ہے۔ پوچھیں کیوں، کیسے؟ جب آپ جنازے میں جائیں گے تو آپ کو زیادہ ڈیوریشن کے لیے بیٹھنا پڑے گا، آپ کو زیادہ لوگوں کو فیس کرنا پڑے گا، آپ کو زیادہ لوگوں کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈالنی پڑے گی، آپ اس ڈیوریشن کو کم کرنے کے لیے کہتے ہیں اب دفنا دیں تب میں آؤں گا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کیوں کہتے ہیں دفنا دیں میں تب آؤں گا؟ آپ اس لیے کہتے ہیں دفنا دیں کہ آپ کو کسی سے بات نہ کرنی پڑے، تدفین ان کی ہوگی ہے آپ ٹیپو کو صاحب۔ کسی سے بات نہ کرنی پڑے، آپ وہاں وعدہ کر کے آ جائیں کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ ساری زندگی کی کیش نہ ہو۔ کتنے لوگوں کو آپ نے وعدے کیے اور پورے کیے ہیں؟ ایک مرا ہوا آدمی وہ ہوتا ہے جو وعدہ کرتا پورا نہیں کر سکتا، جو یو ٹرن لے وہ نہیں پورا کر سکتا۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہم اس جنازے کو روئیں جو 10 لوگ ہیں، یا ہم اس جنازے کو روئیں جو پوری کی پوری کابینہ ہے، جو 2.5 سال کے بعد یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کام کا نہیں پتا تھا، ہمیں کام کا نہیں پتا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسٹر پرائم منسٹر، آپ یہاں پر روز لوگوں کو چور کہتے ہیں، ڈاکو کہتے ہیں، نیب کو ان کے پیچھے لگایا ہوا ہے، نیب کو استعمال کر رہے ہیں۔ آپ نے جو کرپشن کی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کرپشن نہیں کرتا، کوئی گواہی نہیں دیتا، میں گواہی دیتا ہوں عمران خان کرپشن کرتا ہے، اس نے خود کیسے کرپشن ہمارے کرتا ہے؟ سامنے مانی ہے آ کے۔ کیسے عمران خان نے کرتے ہیں کرپشن آپ؟ یہ کی ہے، ہاں، عمران خان نے 2.5 سال ہم سے پیسے لیے ہیں، ہمارے پیسے۔ اور سپریم کورٹ نے اس کو صادق اور امین قرار دیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنی جو بڑی گالہ کی میں جگہ پہ ہوں۔ سپریم کورٹ سے زیادہ بڑی جو کورٹ ہے، جو خدا کی عدالت ہے، میں اسی بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے سپریم کورٹ خدا کی عدالت سے بڑی ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ زبانہ، وہ جو کہتے ہیں نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ نہیں بول رہی ہوتی، وہ زبان خلق بول رہی ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے کہ یہ جو نثار ثاقب صاحب تھے، جو ہر جگہ پر اپنا کام کرنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کرتے تھے کالی اینک لگا کے اور نیلا سا منہ لے کے وہاں چلے جاتے تھے، آج انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں اس لیے ہم ان کے اوپر بول رہے ہیں۔ وہ ان کی اوقات ہے واپس آ کے بولیں؟ جو کہتے تھے میں پہرا دوں گا کہ وہاں پر ڈیم بنے، آج ان کی تصویریں وہاں پر آتی ہیں، ان کو شرم حیا آتی ہے کوئی؟ عمران خان کس طرح کرپٹ ہے آپ یہ ثابت کریں بس۔ عمران خان میں بتاتا ہوں آپ کو، عمران خان اس طرح سے کرپٹ ہیں، جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، آپ کہتے ہیں یہ میں نے کام کروانا ہے، وہ اس کو آپ کو پیسے بتاتا ہے، آپ اس کو پیسے پے کر دیتے ہیں، اور اگر وہ کام نہیں کرتا تو وہ آپ کو کہتا ہے مجھ سے کام نہیں ہوا، بہرحال آپ کا ٹائم ضائع ہو گیا لیکن میں اس کو اگلے 2 گھنٹوں میں کر دوں گا، پیسے وہی ہوں گے۔ یہ نہیں کہتا اگلے 2 گھنٹوں کو مجھے پیسے دو۔ 2.5 سال اس بندے نے سیلری لی، 2.5 سال ان کے وزیروں نے سیلریاں لی، انہوں نے ایک ٹکے کا کام نہیں کیا۔ میں اس کو سلام پیش کرتا اگر یہ کہتا کہ میں نے 2.5 سال کام نہیں کر سکا، اگلے 2.5 سال میں فری کام کروں گا، کیونکہ میں نے 2.5 سال کے پیسے لے لیے ہوئے ہیں۔ یہ ہے کرپشن جو لوگوں سے وہ چھپا رہا ہے، جو دوسرے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس حکومت کے اندر ہر بندے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ سامنے والے بندے کو چور کہو اور شور مچا دو، تاکہ آپ کی بات کوئی دوسرا بندہ اپنی بات نہ کر سکے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان نے جو 2.5 سال تنخواہ لی ہے، وہ پیسے کس کے ذمہ میں گئے ہیں؟ سارے پیسے واپس کرے۔ اس کے جو وزیروں نے پیسے، بنتا تو یہ ہے کہ 2.5 سال ان کو کام کرنے دیں اور ان کو کہیں کہ آپ کو کسی چیز کا پیسہ نہیں ملے گا، آپ نے 2.5 سال پیسے لے لیے ہیں، نہ آپ کو تنخواہ ملے گی، نہ آپ کو پیٹرول ملے گا، نہ آپ کو کھانے کو ملے گا،
پھر یہ کام کریں. وہ بے شرم کہاں ہے جو کبھی جیل خانہ جات بن جاتا ہے اور کبھی کہیں بن جاتا ہے. آج وہ کہاں مرا ہوا ہے. آج اس کو بولنا نہیں چاہیے تھا کہ کتنی ذاتی کی بات ہے کہ 10 لاشیں, کٹے ہوئے سر, کٹی ہوئی گردنیں, ان کی ماؤں کے سامنے لاشیں پڑی ہوئی ہیں, اکڑی ہوئی ہیں, اور آپ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ ہوا ہے. افسوس, سب افسوس, لیکن صرف افسوس کر سکتے ہیں. آپ تو مرے ہوئے لوگ ہیں, آپ کے ساتھ اس بات پر کیا اثر پڑے گا؟ وہی صبح ایک پانڈا آ جائے گا فٹ بال کھیلنے کے لیے اور وہ ٹائلیں توڑنے کے لیے. ہمیں تو آپ نے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا ہوا ہے, ایسے مرے ہوئے لوگوں کے حوالے جو زندہ لوگوں کو اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ ایک بچے کی ماں جس کی گردن کاٹ کے پھینک دی گئی ہوئی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان آپ آئیں اور ہم آپ کے سر, ہاتھ پہ سر رکھنے کے بعد ان کو دفنائیں گے. جب بھی آپ کے گھر میں کوئی موت ہوتی ہے آپ انتظار کرتے ہیں ان کے عزیز آ جائیں, رشتہ دار آ جائیں, یا ایسے لوگ جو بڑے بڑے ہیں وہ آ جائیں تاکہ سب لوگ شامل ہو جائیں اور جا کر یہ والی ہم ان کو ان لاشوں کو دفن. اور آپ کہیں کہ ان لاشوں کو دفناؤ تو میں آؤں گا, ابھی دفناؤ, میں ابھی آ جاؤں گا. اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی ہر بات کے اندر میں ہے. میں نے یہ کر دیا, میں مار دوں گا, میں چور کر دوں گا, میں ان کو ٹانگ دوں گا. آپ ان کے ساری لفظوں میں سے نکلیں تو ساری میں رہ جاتی ہیں, اور جو میں رہ جاتی ہیں وہ بکری ہوتی ہے, وہی میں کر. اور اسی لیے بکری جو ہے وہ دودھ میں مینگنے ڈال کے دودھ دیتی ہے. آخری بات کر رہے ہیں, کچھ ہو گیا. آج وہاں پر گئے جنازے میں مینگنے ڈال کر دودھ میں. بہت شکریہ ٹیپو صاحب, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت افسوس ہے, یہ سارا کچھ میں بہت تکلیف سے اس لیے بول رہا ہوں. آپ کو اندازہ نہیں کہ میرے اندر یہ تکلیف نہیں ہے, یہ ہر ماں کے اندر, ہر بہن کے اندر, ہر بیٹی کے اندر, ہر بچے کے اندر. ہمارے بچے کیا سیکھیں گے؟ ہمارا حکمران وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں جو کروں گا وہ آپ نے کرنا ہے. مجھے ریاست مدینہ کا ایسا بندہ دکھا دے جو کہتا ہو کہ میں کروں گا, میں یہ کروں گا, میرے پیچھے نہیں. ہم جس پیغمبر, ہم ان کا جب نام لیتے ہیں تو ادب اور احترام ان کا پروٹوکول اس لیے ہے کہ وہ اس پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے گئے. بہت شکریہ ٹیپو صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. اور ناظرین, ویورز, میں نے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہنا کہ جو ٹیپو صاحب کے جذبات ہیں, جو احساسات ہیں, وہی میرے جذبات ہیں, وہی میرے احساسات ہیں, وہی میرے الفاظ ہیں. کیونکہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ انسانیت قتل ہوئی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور ہمارے حکمرانوں کی جو بے حسی ہے, جو شرائط ہیں, وہ بھی آپ نے دیکھ لی. اس پہ یہ ہم رونا دھونا ہی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہدایت دے, اور جو شہداء اس دنیا سے چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان ایک کے لفظ میں کہنا چاہتا ہوں. ہمارے ایک شاعر ہیں, انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ قاتل نے کس صفائی سے دھوئی ہے آستین. یہ آستین دھوئی ہے کہ دفنا دے تو میں آؤں گا. صفائی سے دھوئی ہے آستین, اس کو خبر نہیں کہ لہو بھی بولتا ہے. واہ 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 واہ, بہت اچھے. تھینک یو ویری مچ ٹیپو صاحب, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.